صلوات پڑھیے بلند آواز میں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجتہ، خلق الخلق من غیر رویۃ، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ صلوات۔ مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیے سب شاندار۔ 1446 ہجری کے عشرہ محرم کی عزا خانہ امامیہ میں چھٹی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ عنوان قرآن ناطق بزبان قرآن صامت۔ قرآن اپنے اندر اہل بیت کے وہ معارف، وہ فضائل، وہ ذکر لیے ہوئے بیٹھا ہے کہ جب بھی انسان تعصب کی اینک کو اتار کر قرآن میں غور کرتا چلا جائے اور پڑھتا چلا جائے تو قرآن اس کے سامنے اپنی معرفت کے دریا بہاتا چلا جائے گا اور اسے بتاتا جائے گا، دیکھو جہاں ہم میں اللہ کے حلال کردہ احکام ہے، اللہ کے حرام کردہ احکام ہے، جہاں انبیاء کی زندگانیاں اور دیگر قرآن کے موضوعات ہیں، وہاں ہم میں ایک موضوع ایسا ہے کہ جو تمہیں ہر موضوع سے پیارا لگتا ہے اور اس موضوع کا نام ہے ذکر اہل بیت۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر جانتے تھے کہ قرآن صامت کو قرآن ناطق سے بہتر کوئی نہیں جانتا اور قرآن ناطق کو، قرآن صامت کو قرآن ناطق سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے حدیث ثقلین جب تک موجود ہے وہ یہی پیغام دیتی رہے گی، نہ قرآن کا دامن چھوڑنا نہ اہل بیت کا دامن چھوڑنا۔ اگر تم نے صرف اہل بیت کو لیا اور قرآن کو چھوڑ دیا تم جب بھی گمراہ ہوگے، اور اگر تم نے قرآن کو لیا اہل بیت کو چھوڑا تب بھی گمراہ، اہل بیت کو لیا قرآن کو چھوڑا تب بھی گمراہ۔ گویا یہ کہنا کہ ہمارے لیے اہل بیت کافی ہے اچھی بات نہیں ہے، بہت بری بات ہے اگر کوئی شیعہ یہ کہے کہ ہمارے لیے اہل بیت کافی ہے، ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں۔ تو جب شیعوں کے لیے کہنا بری بات ہے کہ اہل بیت کافی ہے، اسی طرح یہ کہنا قرآن کافی ہے یہ بھی بہت بری بات ہے۔ کچھ کہا ہے میں نے؟ دیکھیے میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے مکتب کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ اہل بیت کافی تو گویا وہ رسول اللہ کی توہین کر رہا ہے، اس لیے کہ قرآن یا اہل بیت وہی کافی کا دعویٰ کر سکتا ہے جو جانتا ہو اس کے رموز کیا ہیں، اس کی باتیں کیا ہیں، اس کے معاملات کیا ہیں۔ اب یہاں پر ایک بحث ہے کہ قرآن معاذ اللہ شیعوں کا اور ہے، اہل سنت کا اور ہے یا نہیں؟ آپ کے ذہنوں میں باتیں دیکھیے۔ اب وہ دور بہرحال چلا گیا، الحمدللہ علمی دور ہے، ترقی کا دور ہے۔ ہم تو جب چھوٹے چھوٹے سے ہوتے تھے تو ہمیں اسکولوں میں
کالجز میں اور مدرسوں میں بچے چھیڑتے تھے کہ تمہارا قرآن اور ہے، ہمارا قرآن اور ہے، حالانکہ یہ سب غلط باتیں ہیں۔ قرآن ایک ہی ہے، ہاں ہمارے ہاں قرآن سمجھا اور جاتا ہے، آپ کے ہاں سمجھا اور جاتا ہے، اس میں فرق بھی دیکھیے ہماری طرف سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو خود اہل سنت کے ہاں محکم بات ہے اور مسلم بات ہے کہ پیغمبر نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑا۔ اب لینے کا فرق ہے، کون کس سے قرآن لے رہا ہے۔ تو جب سورہ والحم سے لے کر والناس تک ہمارے پاس قرآن ہے اور ہمارا کوئی تصور نہیں ہے کہ کہاں سے جانے بکری آ گئی تھی، کیا اتنی بھوک لگی تھی بکری کو کہ چارے سے اس کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا تھا تو وہ آیتیں کھانا شروع ہو گئی۔ توجہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بھائی یہ تو مشہور کیا گیا تھا نا، میں کہہ رہا ہوں اب ترقی کا دور ہے، اب یہ نفرت کی باتیں نہیں ہوتی، ورنہ بچپن میں ہم نے بزرگوں سے سنا اور اپنا بھی تجربہ بتایا کہ یہ باتیں ہوتی تھی کہ بکری کھا گئی۔ حالانکہ اس کی سب سے بڑی دلیل میں یہ دوں آپ کو کہ جو قرآن اللہ کے نبی نے چھوڑا، سب ہی کے پاس وہ قرآن ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب بھی معصوم کی خدمت میں کوئی بھی اپنا کوئی بھی مسئلہ لے کر آتا تو معصوم حل قرآن سے بتاتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ اگر تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو تم فلاں سورہ پڑھو، اگر یہ مسئلہ ہے تو فلاں سورہ پڑھو، اگر کوئی مسئلہ ہے تو فلاں سورہ پڑھو۔ تو سوروں کے نام خود معصومین نے بتائے اور ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔ تو جب وہی سورے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں تو فرق کیسا؟ اب سوال یہ ہے کہ پھر فرق کیا ہے؟ فرق ہے قرآن صامت اور قرآن ناطق کا۔ کچھ کہہ رہا ہوں، اصل قرآن، متن قرآن، عبارات قرآن، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں فرق یہ ہے کہ ہم قرآن صامت کے ساتھ قرآن ناطق کو بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے صامت تو بول نہیں سکتا، صامت تو بول نہیں سکتا تو یہ ہم سے باتیں کیسے کرے گا، یہ ہمیں بتائے گا کیسے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ اس لیے کہ صامت ہے اللہ کا کلام اور ضروری ہے کہ جس کا کلام ہے وہی بولے، زبان وہ رکھتا نہیں۔ کچھ ایسوں کو بنایا جنہیں اپنی صفتوں کا مظہر بنا کر کہہ دیا جو یہ بولتے ہیں وہی ہم بولتے ہیں۔ گویا کلام خدا کے لیے اس کی لسان کی ضرورت تھی، اس کی زبان کی ضرورت تھی۔ جب نبی نے ایک بندے کی طرف اشارہ کر کر بتایا یہی وجہ اللہ ہے، یہی لسان اللہ ہے، یہی جنب اللہ ہے، یہی اذن اللہ ہے۔ اب اگر تمہیں خاموش قرآن چاہیے تو کافی کہتے رہو، بولتا ہوا قرآن چاہیے، اہل بیت سے جڑ جاؤ۔ اب یہ بندوں پر ہے کہ انہیں صامت قرآن چاہیے کہ ناطق قرآن چاہیے، تو ہمیں تو بولنے والا قرآن چاہیے قرآن صامت کے ساتھ، اس لیے ہم نے عنوان رکھا قرآن ناطق بزبان قرآن صامت۔ تو اب علی کے بارے میں اگر آپ کو پوچھنا ہے کہ علی کیا ہے تو آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن صامت کھولیے اور اس سے پوچھئے یہ تو بتا کہ علی کیا ہے، علی کون ہے، علی کیا ہے، علی کون ہے؟ تو قرآن صامت بڑھ کے کہے گا ارے میں تو صامت ہوں، میں تو بول ہی نہیں سکتا، میں تمہیں کیسے عباس علی ہادی کی طرح فضائل سناؤں؟ تو تم لوگ ناطق کی طرف چلے جاؤ، وہ تمہیں بتائے گا کہ مجھ میں اس کا ذکر کہاں ہے۔ توجہ کر رہے نہیں کر رہے؟ اسی لیے میں مسلسل بتا رہا ہوں کہ قرآن میں کہاں کہاں ذکر علی ہے، لیکن صامت کا ذکر ناطق بتائے گا، ناطق کا ذکر صامت بتائے گا۔ یہی وجہ ہے جہاں قرآن میں علی کے بہت سے نام ہیں، علی کے القابات ہیں، وہیں ایک نام اور لقب علی کا ولی ہے۔ اب سوال یہ ہے یہ علی کی ولایت کا موضوع قرآن میں کیسے آ گیا اور کہاں پر آ گیا؟ تو سورہ مائدہ صاف صاف کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سنو،
تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، تمہارا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب قرآن کی آیت تو ٹھہری ہوئی ہے صبح قیامت تک، آپ اپنی پسند سے کسی صاحب کا نام لا کر دکھا دیجئے جنہوں نے زکوٰۃ دی ہو اور آیت آ گئی ہو۔ اگر نہیں ملتا تو ہم دکھاتے ہیں، واحد مسجد نبوی میں ایک بندہ تھا جو زکوٰۃ دے رہا تھا، اللہ آیت بھیج نعرے پیچھے والوں کی توجہ ہے، تقریر شروع ہو گئی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سنو، اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی۔ اب یہاں پر سوال ہے، اللہ کون سا والا ولی ہے؟ نہیں، لطف نہیں لیا آپ نے، اس لیے کہ اب تک جھگڑا ہو رہا ہے ولایت کا مطلب کیا ہے۔ بھئی ابھی تو تھوڑے دنوں پہلے یہ بحث آپ بھی سن رہے ہوں گے، ہاں کہا تھا من کنت مولا، لیکن مولا وہ مطلب تھوڑی ہے جو شیعہ لیتے ہیں، مولا کا مطلب تو دوست ہے۔ ہاں تو آپ سب میرے مولا، میں آپ سب کا مولا۔ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے۔ اچھا، گھروں میں جو غلام ہوتے ہیں، مولا کا ایک معنی غلام بھی ہے۔ اب ہمارے گھر میں جو ملازم ہے، چھوٹے بھائی نے کہا بھیا بھوک لگ رہی ہے، ذرا مولا سے روٹیاں منگوا لیجئے۔ نہیں لطف لے رہے، پیچھے والے ساتھ نہیں ہو رہے۔ میں تو مولا کا معنی بتا رہا ہوں جو لغت میں لکھا۔ کہنے لگے مولا کا معنی دوست ہے۔ اچھا، ایک معنی مولا کا غلام ہے۔ اچھا، آپ کن معنی میں مولا لے رہے ہیں یہ بتائیے۔ اس لیے کہ ایک مولا کا معنی پڑوسی بھی ہے۔ ہم نے اماں سے کہا آج تو کھانے میں نمک کم ہو گیا، کہنے لگی ختم ہو گیا، ایک کام کرو برابر سے مولا سے لے کر آ جاؤ۔ مولا کا معنی ہے نا، تو ہم تو ہیر پھیر کر رہے ہیں، جو آپ مولا کا معنی لے رہے ہیں ہم اس کے مطابق ترجمہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو ایک معنی مولا کا لکھا چچا زاد بھائی، ہاں چچا زاد بھائی، چچا کا لڑکا مولا۔ اب وہ ہمارے ابا ہمیں ڈانٹنے لگے کہ وہ دیکھو وہ تمہارا مولا جو ہے پہلی پوزیشن لے آیا۔ نہیں سمجھ رہے، کچھ بھی نہیں سمجھ رہے۔ میں تو مولا کا معنی پھرا پھرا کے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ابا نے ڈانٹا اور ڈانٹ کے کہنے لگے وہ دیکھو مولا کی کتنی اچھی پوزیشن آئی ہے اور تمہارے نمبر کتنے خراب آئے ہیں۔ تو ہم نے پلٹ کر کہا مولا مجلس سے تھوڑی پڑھتا، ہم مجلس سے پڑھتے۔ مولا مولا یعنی مولا کا یہ معنی، مولا کا یہ معنی، مولا کا وہ معنی، مولا کا یہ معنی۔ پرسوں قازبین میں کہا تھا، اب آپ کے حوالے جملہ کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ مولا کا معنی دوست ہے، چچا زاد بھائی ہے، غلام ہے، پڑوسی ہے، یا جو آپ ترجمہ کرتے ہیں کرتے رہیے۔ مجھے تو حارث سے پتا چلا کہ مولا کا معنی کیا ہے۔ مجھے تو حارث سے پتا چلا کہ مولا کا معنی کیا ہے۔ اگر مولا کا معنی غلام ہوتا، چچا زاد بھائی ہوتا، دوست ہوتا، اور جو آپ کہہ رہے وہ ہوتا، تو حارث کیوں کہتا کہ اپنی پسند سے علی کو مولا بنایا ہے یا خدا کی طرف سے؟ ہاں یعنی جس پر عذاب آ رہا ہے وہ تو مولا کا معنی سمجھ گیا، یا شاید آپ عذاب کے منتظر بیٹھے ہیں؟ مولا کا معنی یہ، مولا کا معنی وہ، مولا کا معنی وہ، یہ تو میں سب آپ پر چھوڑ رہا ہوں۔ لغت میں جائیے اور دیکھیے کہ مولا کا معنی کیا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ مولا کا معنی کیا ہے۔ اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا مولا، ورسولہ، رسول تمہارے مولا، والذین آمنوا الذین، وہ مرد
کہ جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دے رہا ہے وہ تمہارا مولا. اب جو ترجمہ آپ کو اچھا لگے وہ کرتے جائیے اور مجھے بتاتے جائیے. تو پہلا مطلب کیا؟ غلام. آیت کا ترجمہ کیجئے. انما ولیکم اللہ. نہیں ساتھ دے رہے جیون والے آج میں تو سامنے کی باتیں کر رہا ہوں. انما ولیکم اللہ خود ترجمہ کیجئے. اگر غلام ہے تو آپ اللہ کو کیا کہیں گے؟ ہاں. اور جیسے آپ اللہ کا ترجمہ کر چکے تو رسول اللہ کو آپ کیا کہیں گے؟ اچھا چلیے کہنے لگے غلام نہیں ہے. دوسرا معنی کیا ہے؟ چچا زاد بھائی. انما ولیکم اللہ. کیجئے شرک کیجئے سورہ توحید پڑھنے کے بعد شرک کر کے دکھائے. کیا ترجمہ کر سکتے ہیں معاذ اللہ اللہ تمہارا چچا زاد بھائی ہے؟ ہاں. ولی کا معنی جو آپ کر رہے ہیں کرتے جائیے. تیسرا معنی پڑوسی. کیجئے معنی انما ولیکم اللہ. ابھی تو میں تمہید باندھ رہا ہوں, سنانا تو بہت کچھ ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں کون کون سننا چاہتا ہے. انما ولیکم اللہ پڑوسی. کیجئے ترجمہ اللہ معاذ اللہ تمہارا پڑوسی ہے. ارے پڑوس والا تو ایک محدود جگہ پر رہتا ہے. اللہ تو لامحدود ہے. اللہ تو نہ مکان رکھتا نہ زمان رکھتا, وہ ہر چیز سے پرے اور دور ہے. تو اللہ پڑوسی تو نہیں بن سکتا. تو جتنے معنی ولی کے ہیں وہ سب رکھتے جائیے. ایک ہی معنی ہے جو اللہ کی شان پر جچتا ہے اور وہ ہے مولا, حاکم, سرپرست. تو جیسے اللہ پر بمعنی اولا بمعنی سرپرست جچتا ہے ویسے ہی نبی پہ جچتا ہے, ویسے ہی علی پہ جچتا ہے. انما ولیکم اللہ اللہ تمہارا سرپرست. ورسولہ رسول تمہارا سرپرست. اور وہ مرد جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے وہ تمہارا سرپرست. بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ شروع سے جب یہ آیت آئی تو نبی اس مولا کا تعارف کروا چکے تھے اور بتا چکے تھے کہ یہ جس میں اللہ ولایت کی تعریف کر رہا ہے اور ولی کا بتا رہا ہے یہ ہے علی. تو ایک صاحب کہتے ہیں ارے ایک انگوٹھی دینے پر علی کے لیے آیت آ گئی اور ولایت والی آیت آ گئی. اس کے بعد میں نے ایک کام شروع کیا, اس لیے کہ علی نے رکوع میں زکوٰۃ دی اور آیت آ گئی. میں نے اس کے بعد اتنے رکوع کیے, اتنی زکوٰتیں دی, اتنے رکوع کیے, اتنی زکوٰتیں دی کہ میرے لیے کوئی تو آیت آئے. جملہ آپ کے سپرد. وہ کہتے ہیں جب زکوٰۃ دینے پہ آیت نہ آئی میں نے لینا شروع کر دی. ہاں زکوٰۃ دینے پہ آیت نہیں آئی تو میں نے زکوٰۃ لینا شروع کر دی. شاید کوئی آیت آئے. نہ ہمارے دینے پہ آیت آئی نہ لینے پر آیت آئی. پتہ چلا آپ آیت کے لیے زکوٰۃ دے رہے تھے, علی اللہ کے لیے. آپ سلامت رہیے. آپ جڑ گئے میرے ساتھ اور بڑی محبت سے سنا. صاحب کہتے ہیں کہ بہت زکوٰتیں دی, ہمارے لیے کوئی آیت ہی نہیں آئی. ہم نے لینا شروع کی, جب بھی آیت نہیں آئی. پتہ چلا اللہ جب ایک آیت علی کے لیے بھیج دیتا ہے تو اللہ کو اچھا ہی نہیں لگتا جو علی کو دیا اب وہ کسی اور کو بھی دے. ابھی بھی نہیں سمجھے؟ ارے اللہ نے علی کو شیعہ دے دیے, اب زمانے والے اپنے والوں کو کچھ بھی کہتے شیعہ نہیں. اللہ ایک چیز جو علی کو دے دے, اب اللہ کو اچھا ہی نہیں لگتا
کہ وہ چیز کسی اور کو بھی ملے. ارے دے دیا خیبر میں علم اللہ نے علی کو. اب اس کے بعد کسے ملا؟ علی کے گھر میں ہی رہا، باہر نہیں گیا. اب تک یہیں پر ہے، باہر نہیں ہے. اور اگر باہر ہے بھی تو اسی کی شبیہ بنا. گویا اللہ نے پکار کر کہا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، اور وہ جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. یہ تمام شیعہ سنی علماء متفق ہے کہ سوا علی کے حالت رکوع میں زکوٰۃ کسی نے بھی نہیں دی. تو یہ آیت قصیدہ پڑھ رہی ہے ولایت علی کا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، شیعہ سنی سب نے لکھا. اس آیت کو آیہ ولایت کہتے ہیں. تو آیت ولایت یا اللہ کے لیے یا نبی کے لیے یا علی کے لیے. اب ہر کوئی آپ کی طرح خوش تھوڑی ہوتا اور علی کے فضائل سن کر چہرہ تھوڑی شاداب ہوتا. ہاں یہ تو ہمیں پریکٹس ہے، اس لیے کہ ہم وہاں سے سنتے ہوئے آئے ہیں. یوم الز بھی علی کے فضائل پڑھے گئے. کیسے پڑھے گئے؟ روایت میں آیا کہ جب تک کسی نبی کو نبوت نہیں ملی، رسول کو رسالت نہیں ملی، جب تک اس نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی نہیں دی، محمد کی نبوت کی گواہی نہیں دی، اور علی کی ولایت کی گواہی. یعنی پوری دنیا کا سفر ولایت پر ہو رہا ہے. جہاں ولایت اس کا اثر اچھا، جہاں ولایت نہیں اس کا اثر بلا. یہاں تک کہ امام نے فرمایا جس زمین پر ہمارا ذکر ہوتا ہے اس نے ولایت کو قبول کیا، اور جس زمین پہ ہمارا ذکر نہیں ہوتا اس نے ولایت کو قبول نہیں کیا. جانے کعبے نے کیسا قبول کیا، ذکر تو چھوڑیے علی کو بھی. امام نے فرمایا سنو، جس زمین نے ولایت کو قبول کیا اس زمین پر ہمارا ذکر ہے، اور جس زمین نے علی کی ولایت کو قبول نہیں کیا، اللہ کی وحدانیت کو قبول نہیں کیا، رسول کی رسالت کو قبول نہیں کیا، اس زمین پر ذکر اہل بیت نہیں ہو سکتا. آپ کچھ بھی کیجئے، آپ لاکھ اسے خریدنے کی کوشش کیجئے اور کہیں ہم یہاں ذکر کروائیں گے، ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح کہا جس پھل نے قبول کیا وہ میٹھا ہے، جس نے قبول نہیں کیا وہ پھیکا ہے اور کڑوا ہے. تو اگر کراچی میں کھٹے آم آ رہے ہیں، پھیکے آم آ رہے ہیں، کراچی والوں کو وہ آم مل رہے ہیں جنہوں نے ولایت علی کو قبول. حدیث ہے امام رضا کی کہ جس پھل نے قبول کیا ولایت علی کو اس میں اللہ نے ذائقہ رکھ دیا، اور جس نے نہیں کیا اس میں قبول نہیں کیا. اور یہ تو واقعے سے پتہ چلا. علی کے سامنے صحابی بیٹھا ہے اور خربوزہ کاٹ رہا ہے. کاٹ کر جیسی دیا، پہلے اس نے چکھا، کہنے لگا مولا اتنا پھیکا خربوزہ. تو علی نے پلٹ کر کہا پھیکا تو ہونا اس کے مقدر میں ہے، میری ولایت کو قبول جو نہیں. توجہ. یعنی ہر دنیا کی شے میں ولایت کا اثر ہے. تو اب آپ نے قبول کیا تو آپ کے چہروں سے اثر ظاہر ہے. اب جہاں قبول نہیں ہوا چہرے ان کے بھی دیکھ لیجئے. پتہ نہیں اگلا جملہ کیسے سنیں گے. حدیث رسول یہ ہے کہ پروردگار جب کسی کے دل سے محبت علی کو کھینچتا ہے اس کے چہرے پر گندگی نمایاں کر دے، بدصورت چہرہ. یعنی جو بھی ولایت علی نہیں رکھے گا، میں آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں، چہرہ برا ہوگا. لوگ کہتے ہیں شیعہ اتنے خوبصورت، ایسے گورے گورے،
ایسے چٹے چٹے کہ کیا کہیں، اتنے خوبصورت کیسے ہو گئے، انہیں کیا پتا یہ نور ولایت کا نور، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم نے ولایت کو قبول کیا، ہمارے چہرے شاداب ہو گئے۔ تو اب بات تو وہیں پر ہے، آپ نے قبول کیا، خوش ہو گئے، داد دی اور بڑے نعرے اور حیدر حیدر کر لیا۔ اب سوچئے زمانہ کیسے جب قرآن کی تفسیر لکھے اور آئے ولایت پر پہنچے، اب وہ تو یہ سوچ کے لکھ رہا ہے میں اس کا ذکر کروں گا، اس کا ذکر کروں گا، اس کا ذکر کروں گا، مگر ہر آیت میں اسے لکھنا علی پڑتا ہے۔ نہیں سمجھ رہے، قرآن ناطق با زبان۔ وہ تھوڑی سی تفسیر لے کر بڑھا، آ گئے علی، اب کیا کریں؟ اس نے کہا اس آیت میں علی مراد نہیں ہے۔ تقریر شروع ہو گئی، کہنے لگا بہت بڑا عالم ہے، کہنے لگا اس آیت میں علی مراد نہیں ہے۔ اب اس نے جواب لکھا، اس نے کہا اس لیے علی مراد نہیں ہے کیونکہ، بہت توجہ سے سنیے گا، تھوڑی سی مشکل بات ہے، میں آسان کرتا ہوں۔ کہنے لگا اس آیت میں، آیہ ولایت میں علی مراد نہیں ہے۔ وجہ یہ لکھی کہ اس آیت میں جس زکوٰۃ دینے والے کا ذکر ہے، اس کا جو ذکر ہے وہ پلورل کی فارم میں آیا ہے، جمع کی فارم پہ آیا ہے، جسے عربی زبان میں جمع کے صیغے کہتے ہیں۔ بھئی جمع سمجھتے نہیں سمجھتے آپ؟ بولے تو پھر آگے بڑھوں۔ ایک ہوتا ہے واحد یعنی ایک ہوتا ہے جمع یعنی دو یا دو سے زیادہ، ایسا ہی ہے۔ انہوں نے کہا آیت میں یہ ہے اللہ ولی، رسول ولی اور وہ سب ولی جو سب نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہاں تو بہت ساروں کی بات ہو رہی ہے۔ ارے تو میں تو کہوں پھر تو بہت اچھا موقع ہے، آپ تو منتظر بیٹھتے جہاں موقع ملے گھسیڑ دو۔ آپ تو منتظر بیٹھتے ہیں نا کہ موقع ملے تو ہم ان کا نام لے آئیں اور ان کا نام لے آئیں، ان کا نام لے آئیں، ان کا اور ان کا۔ تو یہاں تو جمع کی بات ہے، لے آئیے جس کا نام لانا ہے۔ نہیں، مسئلہ پہلے والا ہی ہے، نام تو لے آئے مگر تاریخ میں کیسے لائیں؟ انہوں نے زکوٰۃ دی۔ ہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ انہیں لا نہیں سکتے اور بات ہو رہی ہے جمع کی، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ سب فضول باتیں، شیعوں کی اپنی باتیں ہیں، علی مراد نہیں ہے۔ اگر علی ہوتے تو اللہ ایک کا ذکر کرتا، یا تو بہت ساروں کی بات ہو رہی ہے، جمع کی بات ہے اس لیے مراد نہیں۔ اب میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، دیکھیے قرآن کا ایک اسلوب ہے، سب کی توجہ ہے، قرآن کا ایک اسلوب ہے۔ قرآن کہاں پر آیا؟ بولے نا، عرب میں آیا۔ تو اب یہ اسلوب قرآن ہے کہ جس ملک میں آئے، جس تہذیب میں آئے، وہ اس کے مطابق باتیں کرے گا۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ۔ چلیے پہلے ایک بات بتاؤں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر فقط علی مراد ہوتے تو جمع پہ نہیں، واحد کی بات ہوتی، اور آیت میں جمع کے صیغے ہیں۔ اب عرب کا دستور یہ ہے، توجہ، عرب کا دستور یہ ہے کہ اگر باپ دادا کوئی بڑا کام کر جائے تو اولادیں اپنے آپ کو اس میں شامل کرتی ہیں۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ یعنی عرب کی عادت یہ تھی کہ اگر باپ دادا کوئی کام کرے تو اولاد اسے بطور فخر پیش کرتی ہے۔ مثلا آپ نے رجز سنے ہیں حضرت قاسم کے، حضرت علی اکبر کے، اس میں انہوں نے اپنا تعارف کروایا اور کہا ہمارے دادا خیبر میں لڑے، ہمارے دادا خندق میں لڑے۔ اب اس میں تعارف عرب والے اس طرح کرواتے تھے، ہم خیبر میں لڑے، ہم خندق میں لڑے، ہم بدر میں لڑے، تو لڑا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اسلوب سمجھیے عرب کا، چونکہ ان کے یہ تہذیب تھی کہ اگر گھر میں بڑا کوئی کام کر جائے تو اولادیں اپنی طرف نسبت دے کر کہتی تھی ہم نے یہ کیا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد علی نے ہر قبیلے سے عرب کے شجاعت کا معاملہ چھین لیا۔
اب سوا بنی ہاشم کے کوئی نہیں کہہ سکتا ہم بدر میں لڑے، ہم خیبر میں لڑے، ہم خندق میں لڑے۔ یہ ہے قرآن کا اسلوب۔ قرآن نے قوم موسیٰ کو مخاطب کیا اور کہنے لگا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ میں نے کہا تھوڑی سی مشکل ہے، میں آسان کرتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہودیوں کو، اے بنی اسرائیل، ہم نے تم پر اپنی نعمتوں کو اتارا، ہاں، اور تمہیں فرعون قتل کیا کرتا تھا اور تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ ہم نے تمہیں نجیناکم، ان سے نجات دی۔ اب جب یہ آیت رسول اللہ یہودیوں کے سامنے پڑھتے تھے تو وہ پلٹ کر کہتے ہمیں کب نجات دی؟ نہیں سمجھ رہے اسلوب قرآن۔ اب میں کہاں سے کیسے مثال لے کر آؤں جو سمجھاؤں؟ فرض کیجئے قرآن کورنگی میں اترتا، اب کیا کروں، آپ نہیں سمجھ رہے تو مجھے تو ایسے سمجھانا پڑے گا۔ قرآن اگر کورنگی میں اترتا تو پھر قرآن میں یہ تھوڑی ہوتا کہ میرا نبی مصر سے نکلا، میرا نبی کنعان میں نکلا، عرب میں یہ ہوا، مدینے میں یہ ہوا، مکے میں یہ ہوا۔ بھئی کورنگی میں اترتا تو اللہ کہتا 2.5 نمبر سے فلاں نبی نکلا۔ اب اس سے زیادہ میں اور آسان نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اسلوب بھائی سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یعنی قرآن کا اسلوب یہ ہے جس دھرتی پر آئے، جس تہذیب پر آئے، قرآن اس کی باتیں کرے گا۔ عرب میں اترا تو قرآن فرات کی باتیں کر رہا ہے، ہندوستان میں اترتا تو گنگا جمنا کی باتیں کرتا۔ نہیں سمجھ رہے، نہیں سمجھ رہے۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جس تہذیب میں اترے گا، جس رسم کے ماننے والوں میں اترے گا، وہ انہی کی زبان بولے گا۔ اب عرب میں یہ محاورہ تھا کہ اگر کسی کو ڈانٹا جاتا تھا تو اسے کہا جاتا تھا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اب جب قرآن یہ محاورہ بولے گا تو کہے گا تبت یدا ابی لہب، آئے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی قرآن جہاں پر اترا وہ اس کا اسلوب کے مطابق اترے گا۔ عرب کی تہذیب یہ تھی کہ اگر باپ دادا کوئی بڑا کام کر جائے تو اولاد فخر کرتی تھی۔ اسی کو قرآن نے کہا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اے بنی اسرائیل والو ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ تو یہودی سمجھ گئے اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، چونکہ باپ دادا کو نجات دی تھی۔ ہمارے یہاں رسم یہ ہے کہ گفتگو ایسے ہوتی ہے کہ باپ دادا کو لے آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ صبح قیامت تک آیت ولایت کو جانا تھا، آ گیا جملہ، اور ہر معصوم کو یہ بتانا تھا کہ آیت ولایت ہماری شان میں اتری، تو پلٹ کر کوئی کہتا صیغہ تو واحد کا ہے، جمع کی بات کیسے ہو رہی ہے؟ اب پتہ چلا جب حسین نے کربلا میں کہا ہمارے لیے آیت ولایت اتری، کسی نے کچھ کہا نہیں، اس لیے کہ صیغہ جمع۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ نہیں مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیے سب۔ اللہم یہ ہے اسلوب قرآن، یہ ہے۔ دیکھیے قرآن ناطق ہے موضوع تو قرآن کی گتھیاں بھی سلجھیں گی۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا کام ہو اور اللہ اسے نسلوں میں لے کر جانا چاہتا ہو تو اللہ جمع کے صیغے رکھ کر نسل کے لیے فخر دے دیتا ہے۔ تو اب اگر بعد علی کوئی بھی امام یہ کہے کہ آیت ولایت ہماری شان میں اتری تو کوئی پلٹ کر نہ کہے بات تو واحد کی ہو رہی ہے، آپ کیسے آ گئے؟ نہیں، جمع کا صیغہ رکھ کر بتایا۔ اب جب بھی یہ کہے ہمارے لیے اتری، اس وقت علی دے رہے تھے، شامل سارے تھے۔ زکوٰۃ تنہا علی دے رہے تھے مگر شامل سارے تھے۔ یہ تو میں نے جواب دے دیا، مگر ان کا کیا کہیے کہ جو آپ کے جوابوں کو سننے کو تیار نہیں ہے۔
اب ایک اور جواب آئے تو ان کو چپ کروائیں. لاؤں جواب؟ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں, خود جواب ابھی آ جائے گا, کیونکہ ابھی نہیں ہے ذہن میں. تھوڑا سا آپ لوگ جاگے تو آ جائے گا. اب میں کیا کروں, جواب ہی نہیں, کیا کروں, کیا آگے تقریر کیا کروں, جواب ہی نہیں ہے. آ گیا. اب جواب سنیے. کہنے لگے کہ قرآن میں اگر جمع کی بات ہو, توجہ, اگر جمع کی بات ہو تو ایک پر اس کا امپلیمنٹ اور اطلاق نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے یہاں تک؟ اب مجھے ایک بات بتائیں, اللہ نے اپنے نبی سے کہا, یہ جو تم سے بحث کر رہے ہیں ان سے کہہ دو, فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. مردوں کو بلایا تھا, مباہلے میں کہا تھا مردوں کو لے کر آؤ. نبی سمجھ آئی بات؟ یعنی جب جمع کا صیغہ ہو تو اس پر یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو کہہ رہے بس وہی ہو, اس لیے کہ مباہلہ میں کہا تھا عورتوں کو لایا جائے. کتنی عورتیں گئیں؟ ایک. مردوں کو لایا جائے, نفسوں کو لایا جائے, کتنے نفس بن کے گئے؟ ایک. حالانکہ یہاں تو جمع کی بات تھی, لشکر لے جاتے رسول نہیں, معاملہ تھا لعنت کا, معاملہ تھا لعنت کا. اگر ایک بھی ایسے کو لے جاتے, لے کر ان کو گئے جن پہ درود ہو سکتا ہے, لعنت. بات تو لعنت کی تھی نا. اتنی محبت سے سنا, علامہ طاہر جرولی کا جملہ یاد آ گیا. ہاں, وہ کہتے تھے کہ نبی نے ان سے کہا اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی والیوں کو لائیں گے. تم اپنے بچوں کو لاؤ, ہم اپنے بچوں کو لائیں گے. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. چلے نبی لے کر. اور معاملہ کیا تھا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو لعنت تو چل چکی تھی, یہ علامہ طاہر جرولی کا جملہ, لعنت تو چل چکی تھی. عیسائی سمجھ گئے ان کے مقابلے میں آئیں گے تو لعنت پڑے گی. جو 5 آئے ہیں ان کے مقابلے میں آئیں گے تو لعنت پڑے گی. وہ پیچھے ہٹ گئے, بہت خوش نصیب تھے. عیسائی پیچھے ہٹ گئے, کہنے لگے بس نہیں کر رہے ہم مباہلہ وغیرہ, ہمیں لعنت سے چھوڑیے, ہم جا رہے ہیں, فدیہ لیجئے اور خدا حافظ. چلے گئے, پنجتن گھر آ گئے, لعنت وہیں کھڑی رہی. ہاں, علامہ طاہر جرولی کا جملہ, وہ کہتے ہیں عیسائی چلے گئے, پنجتن بھی چلے گئے, لعنت کھڑی رہی. اس نے کہا پالنے والے مجھے بھیجا ہے, میں کیا کروں؟ اللہ نے کہا ٹھہر جاؤ. کن کے لیے آئے تھے؟ کہا 5 کے دشمنوں کے لیے. کہا ٹھہرو, اب جو بھی جہاں بھی ان کے مقابلے پہ آئے, لا. سمجھ آئی بات؟ تو اب وہاں تو جمع کی بات تھی. اللہ نے کہا تھا انفسنا نساءکم, عورتیں, مرد, نفس. نبی تو ایک کو لے کر گئے. گویا نبی جانتے تھے ملا اعتراض کریں گے اور کہیں گے کہ بات جمع کی ہو رہی ہے, ایک کیسے دے سکتا ہے؟ نبی ایک کو لے جا کر بتایا, علی ایک ہوتا ہے, بات جمع کی ہوتی ہے.
جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، صبح قیامت تک آیت علی کی نفس پر دلیل بن جاتی۔ اب اگر بعد کے معصومین کہتے ہم مباہلے میں گئے، تو پلٹ کے عرب والے کہتے آپ کیسے گئے؟ انفسا نے بتایا، ظاہر میں علی تھے، گئے چودات۔ اسلوب قرآن، قرآن اگر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ پھر صلوات ٹھنڈی ہو گئی آپ کی۔ اسلوب قرآن نے بتایا کہ اگر علی کوئی ایک کام کر رہے ہیں تو ہم جمع کے صیغے، پلورل کے سینٹینس اس لیے رکھ لیتے ہیں، اس میں فائدہ یہ ہے کہ بعد علی اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے یہ کیا تو زمانہ علی کے بچوں سے یہ نہ کہے تم تو وہاں پر تھے نہیں، گویا یہ صبح قیامت تک اصول دے دیا۔ اب دوسرا اعتراض، ہاں پہلے کا تو جواب ہو گیا، دوسرا اعتراض کہنے لگے یہ تو بہت عجیب بات ہے، علی نماز پڑھ رہے ہیں، سائل آیا، اس نے کہا کچھ دے دو، زکوٰۃ دے دو، علی نے ایسے انگوٹھی ہلائی اور دے دی۔ کہنے لگے یہ تو اچھی بات نہیں ہے، ایسے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں بھائی محبت سے سنتے رہیے۔ کہنے لگے علی کی تو نماز ٹوٹ جانی چاہیے تھی، اس لیے کہ نماز میں علی زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ ہاں قرآن نے عجیب بات کہی، بھرا پڑا ہے قرآن، جو قرآن پڑھتے ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے۔ بار بار قرآن کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی بار بار قرآن کہہ رہا ہے نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ۔ روح عالم پر سوا علی کے کوئی نہیں ہے جس نے نماز اور زکوٰۃ ساتھ جوڑا۔ کہنے لگے ایسے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ارے بدبختو، کم بختو، بدتمیزو، بد تہذیبو، علی خود نماز ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، جملہ علی کا ہے، انا صلاۃ المومنین، میں مومنوں کی نماز۔ جو خود مومنوں کی نماز ہو، جو حقیقت نماز ہو، تم اس پر کہہ رہے ہو کہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ارے شکر کرو کہ علی کے بیٹے حسین نے تمہیں تصور نماز دیا، ورنہ یزید کے دربار میں کھانا کھا رہے۔ شکر کرو حسین کا۔ کون حسین؟ علی کے بیٹے، جنہوں نے تمہیں بتایا نماز کیا ہے۔ ہاں حسین سے بہتر نماز پڑھنے والا کون؟ علی سے بہتر نماز پڑھنے والا کون؟ دیکھیے جہاں ہمارے اماموں کا یہ فخر ہے کہ ان سے بڑا کوئی شجاع نہیں، ان سے بڑا کوئی سخی نہیں، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں، وہیں ہر امام کا یہ اپنا ایک کریڈٹ ہے اور امام کا یہ تشخص ہے کہ ہر امام سے بڑا کوئی نمازی نہیں۔ زمانہ سجدے تو کر رہا ہے، گڈے لگائے لگائے پھر رہا ہے، مگر سید سجاد ہمارے پاس۔ ہمارے اماموں کا یہ فخر ہے کہ ہم سے بڑا کوئی نمازی نہیں۔ تو کہنے لگے نماز تو ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں نمازی بیٹھے نا سب میرے سامنے، پڑھا کیجئے، نماز واجب ہے۔ ہاں اور میں تو کہتا ہوں کہ جن کی قبول نہیں ہوتی وہ ٹرک روک روک کے پڑھتے ہیں۔ تو بھائی نماز تو ہے ہی آپ کے لیے۔ چلیے پھر کیا کروں، بار بار اتنی چیزیں آتی رہتی ہیں، سوچتا ہوں کیا روکوں کیا دوں، کیا روکوں کیا دوں۔ لکھا یہ ہے کہ جب علی والا مصلی پر کھڑا ہوتا ہے وضو کر کے اپنی نماز کے لیے، تو عرش سے ملائکہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح زمین والوں کو تارے نظر آتے ہیں،
علی والا مثل ستارہ زمین پہ چمک رہا ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں پروردگار یہ کس کا نور ہے؟ یہ علی والے کی نماز، علی والے کی نماز کا نور ہے۔ تو پڑھا کیجئے، نماز واجب ہے۔ کہنے لگے نماز تو باطل ہو گئی اس لیے کہ علی نے یہ کام کیا۔ اب ایسا جواب آ رہا ہے، ہاں دوں نا؟ کہنے لگے نماز تو باطل ہو جاتی ہے، حالانکہ ایک فقہی مسئلہ سن لیجئے، فقہ کا مسئلہ ہے، شیعہ سنی سب کے یہاں ہے۔ فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ خفیف سی حرکت سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ بہت توجہ، یعنی اگر فرض کیجئے اگر ہلکی سی بھی حرکت سے نماز ٹوٹ گئی تو پھر ہماری نماز ہے کون سی صحیح؟ اس لیے کہ کتنی بھائی کھڑے کھڑے، چلیے ہم تو سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو نماز تو ٹوٹ گئی نا۔ کتنے موقع ہیں نماز ٹوٹنے کے؟ کتنے موقع ہیں؟ پتہ نہیں کیا باتیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ۔ کتنے موقع ہیں نماز ٹوٹنے کے؟ کہا نہیں، خفیف سی حرکت سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ ہے فقہ کا مسئلہ۔ لیکن اب کیا کریں، وہ تو علی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہاتھ دھو کر کہ کسی طرح آئے ولایت سے علی کو نکال دیں۔ کہنے لگے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے علی نے زکوٰۃ کس کے لیے دی؟ بولے، سب بولے کس کے لیے دی؟ اللہ کے لیے۔ اور کسے دی؟ اللہ کے بندے کو۔ ایسا ہی ہے نا، علی نے زکوٰۃ دی اللہ کے لیے، علی کی نماز اللہ کے لیے، علی نے زکوٰۃ دی اللہ کے بندے کو۔ یعنی کتنے اللہ والے ہیں علی، ہر کام علی کا للہ للہ للہ، اللہ کے لیے۔ توجہ میری طرف دیکھیے، ناصر بھائی کو مت دیکھیں، وہ بیٹھ جائیں گے، آپ مجھے دیکھیے۔ اب علی نے زکوٰۃ دی اللہ کے لیے، علی نماز پڑھ رہے اللہ کے لیے۔ جاگیے گا، بہت خطرناک باتیں اب میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے علی کی نماز ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ توجہ دیکھیے، میں اس لیے بہت معذرت، میں اس لیے بار بار ممبر پہ بیٹھتے ہی کہتا ہوں آپ لوگ آگے آئیں۔ پتہ ہے اس کے بعد پھر یہ نقصان ہوتا ہے۔ اب وہ میں کس فکر میں ہوتا ہوں، میں پتہ نہیں کیا سنانا چاہ رہا ہوتا ہوں۔ میں کسی کو قصوروار نہیں کہہ رہا، اب ظاہر مومن بھی چاہتا ہے کہ آگے سے آگے بیٹھیں، تو اب ان کے چکر میں بھول جاتا ہوں کہ مجھے کیا پڑھنا تھا، اور پھر آپ کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو پڑھنا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہوں، پھر جو نہیں پڑھنا ہوتا وہ اتنا آ جاتا ہے۔ اس میں آپ کا نقصان ہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ میرا تو کام ہی پڑھنا ہے۔ تو اپنے نقصان سے بچنے کے لیے آگے آگے بیٹھا کریں۔ اب سنیے، کہتے ہیں رسول اللہ کے دور میں ایک بوڑھا آدمی ضعیف العمر نیا اسلام لایا، کلمہ پڑھ لیا۔ بہت توجہ، کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اتنا اللہ والا ہو گیا کہ جہاں کسی اللہ کے دشمن کا ذکر ہو، اب وہ بھائی آپ نے دیکھے ایسے بزرگ، ہم تو انچولی میں، پروردگار ان کو غریق رحمت کرے، شہریار بھائی یاد ہے نا؟ ارے بھائی وہ تو اب میں آپ کو کیا بتاؤں، مرثیہ ہو رہا ہے، تحت اللہ مرثیہ ہو رہا ہے، ایسے میں کوئی نام آ گیا دشمن علی کا۔ اب وہ اردو زبان میں کہتے نہیں تھے کہ کوئی سمجھ نہ جائے بری بات ہو، اب وہ انگلش میں گالیاں دینا شروع کر دیتے تھے۔ شہریار بھائی، بچپن سے ہم نے شہریار بھائی کو دیکھا، وہ جیسی کسی کا نام آیا، اب وہ آپ کو پتہ ہے انگلش میں ساری باتیں، اب ہم سے نہ کہلوائیے، وہ شروع ہو جاتے تھے۔ اچھا وہ اس لیے دیتے تھے کہ اردو میں معیوب ہے، سب سمجھ جائیں گے، وہ انگریزی میں دیتے تھے۔ یہ میں سمجھا اس لیے رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کے دشمن کا ذکر آ جائے، ایسے آپ لوگ شریف بیٹھے ہیں جیسے آپ کے سامنے کسی علی کے دشمن کا ذکر آئے تو
آپ کے یہ دیکھیے کوڈ ورڈ سب نے استعمال کر لیا بے شمار، یہ کوڈ ورڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ توجہ توجہ. تو اب وہ رسول اللہ کا صحابی ہے اور بزرگ ہے. اب وہ اس کو صحابہ سارے چھیڑتے تھے. چھیڑتے کیسے تھے؟ انہیں پتا تھا یہ اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہے، جیسے اس کے سامنے اللہ کے دشمن کا نام آئے گا یہ شروع ہو جائے گا. اب وہ سارے صحابہ مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھتے تھے، یہ باہر نکلے تو اسے چھیڑیں. اب وہ جیسی بیچارے عصا کا سہارا لے کر باہر آتے، وہ اس کے سامنے فرعون و نمرود کی باتیں شروع کر دیتے. اب وہ جیسے ہی فرعون کا نام آتا اپنی زبان میں عربی میں کہنا شروع کر دیتے. ایسے میں ایک دن نماز ہو رہی تھی، رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے. توجہ، نماز ہو رہی ہے، مسجد نبوی ہے، رسول نماز فجر پڑھا رہے ہیں، آگے کائنات کا نبی کھڑا ہے، پیچھے صحابہ صف باندھے کھڑے ہیں، نماز ہو رہی ہے. ایسے میں نماز پڑھتے پڑھتے سورہ الحمد کے بعد نبی نے سورہ والنازعات پڑھ دیا اور وہاں آ گیا فرعون کا ذکر. اب نبی جیسی آیت پر پہنچے کہ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی. یا نبی نے یہ جملہ کہا، اس نے اتنی زور سے گالی بکی. رسول کے پیچھے نماز ہو رہی ہے، اس نے بک دی. اب وہ کیا بولا میں ممبر سے نہیں پڑھ سکتا، مجھے معاف کیجئے گا. حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ جسے جستجو ہے وہ پڑھ لے. تفسیر رازی، ابو الفتوح رازی، تفسیر قرآن کی تفسیر، انہوں نے اپنی تفسیر روح الریحان و روض الجنان میں لکھا. اب واقعہ وہاں سے پڑھو تاکہ وہ کوڈ ورڈ جا کے دیکھ لیے گا جو ہے، میں نہیں بتا سکتا. جیسے رسول اللہ نے فرعون کا جملہ کہا انا ربکم الاعلی، فوراً سے اس نے گالی بک دی. نماز پوری ہو گئی. میری طرف دیکھیے گا، جیسی نماز پوری ہوئی اب سارے صحابہ نے اسے گھیر لیا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ نبی کے پیچھے نماز واجب اور تم گالیاں بک رہے ہو. اب وہ بیچارہ سر کو جھکائے ہوئے بیٹھا. کیا بولے؟ اس لیے کہ غلطی تو ہو گئی، چپ چاپ سر کو جھکا. اب جس کے منہ میں جو آ رہا ہے، تم ایسے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ رسول کے پیچھے اور یہ اور وہ سب اسے ملامت کیے جا رہے، وہ خاموش. ایسے میں جبریل آ گئے. توجہ، ایسے میں جبریل آ گئے. جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ، پروردگار کہہ رہا ہے اپنے اصحاب کو روکیں، اسے ملامت نہ کریں، اسے برا بھلا نہ کہے. کیوں کہا؟ اس لیے ان سے یہ پوچھے اس نے برا بھلا کہا کیوں؟ اس نے برا بھلا کہا کیوں؟ کہا اللہ کی محبت میں. جبریل نے کہا اللہ کہہ رہا ہے گالی دی تھی مگر محبت خدا میں دی تھی، گالی مٹا کے اللہ نے تسبیح لکھی. اب پتا چلا ہم دشمنان اہل بیت سے نفرت اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہوتا تو تبرہ ہے، اللہ تسبیح. للہ اللہ کے خاطر، یعنی جو کام اللہ کے خاطر کیا جائے، اللہ کی محبت میں کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس کام میں باطل کی گنجائش نہیں ہے. جملہ تو آپ سمجھے ہی نہیں. ارے جب اس بوڑھے کی نماز باطل نہیں ہوئی تبرہ کرنے سے، تو علی اگر انگوٹھی دے دے کیسے بات؟ بس بھائی تمام ہو رہی ہے تقریر. اب دیکھیں بہت سی باتیں ذہن میں ہیں جو رہ گئیں، بس آخری بات سنیے اور مجھے اجازت دیجیے. تیسرا اعتراض آخری، بہت اعتراضات ہیں، یعنی اگر میں ابھی
اعتراضات پڑھتا رہوں تو 9 محرم تک یہی موضوع میرے لیے کافی ہے، لیکن نہیں، مجھے تو پورا آپ کو سروے کروانا ہے نا قرآن ناطق بزبان قرآن صامت۔ آخری جملہ سنیے، اعتراض آخر بہت ہے، میں نے سب چھوڑے، ایک سنے اور مجھے اجازت دیجیے۔ لطف آ رہا ہے؟ آخری جملہ کہنے لگے، آخری جملہ کہنے لگے یہ شیعہ بڑے عجیب ہیں۔ اب اعتراض دیکھیے گا، آپ خود ہل جائیں گے، آپ کہیں گے ارے کتنا اچھا اعتراض ہے۔ اعتراض کیا کیا؟ کہ شیعہ بڑے عجیب ہیں، کبھی تو علی کی نماز کے لیے یہ قصے سناتے ہیں کہ ایک جنگ میں علی کی پیر میں تیر لگ گیا۔ نہیں سمجھے؟ شیعہ قصے سناتے اپنے ممبروں سے کہ ایک جنگ میں علی کے پیر میں تیر لگ گیا، اب وہ جو بڑھتا ہے تیر نکال لے، علی منع کر دیتے۔ ایسے میں رسول نے سلمان کو بلایا، کہا جب علی نماز پڑھے نا، نماز جب نماز پڑھے نا علی، تیر اس وقت کھینچنا۔ یعنی علی رضا الہی میں، عشق الہی میں ایسا گم ہوتے ہیں۔ ہاں نہیں، الگ سے جملہ کہہ دوں، نماز کیا ہے؟ معراج مومن۔ معراج کیا ہے؟ اس سے ملاقات۔ یہ تو ہماری ناقص نمازیں ہیں کہ پڑھ نمازیں رہے ہوتے ہیں، خیال ادھر ادھر کے ہوتے ہیں۔ امام جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے سامنے جبروت الہی، عشق الہی، حب الہی سب جلوہ گر ہوتی ہے جب امام نماز پڑھتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کبھی تو یہ قصہ کہ رسول نے کہا جب علی نماز پڑھے تب تیر نکالنا، اور ابھی یہ بات ہے کہ وہ آیا مانگنے اور علی نے زکوٰۃ دے دی۔ سمجھے اعتراض؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ اعتراض یہ کیا، کبھی تو آپ کہتے ہیں علی نماز پڑھتے تو علی کو دھیان ہی نہیں ہوتا، علی تو وہاں ہوتے ہیں، اس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، عبد اور معبود کی باتیں ہیں، خالق اور مخلوق کی باتیں ہیں، علی اور اللہ کی باتیں ہیں۔ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں وہ آیا، اس نے انگوٹھی مانگی، زکوٰۃ مانگی اور علی نے دے دی۔ آخری جملہ تقریر کا، اب آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ سائل کہاں سے آیا، کیا کیا اور کیا ہوا۔ جیسے ہی سائل مسجد نبوی میں آیا، بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، وہ سب کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کچھ دے دو، کچھ دے دو، زکوٰۃ دے دو، صدقہ دے دو، دے دو۔ کوئی سن ہی نہیں رہا، وہ سب اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے میں جب کسی نے کچھ نہیں دیا، اب تو وہ جا رہا تھا مسجد نبوی سے، آخری صف میں کھڑے تھے علی اور پڑھ رہے تھے نماز۔ اب تک وہ مانگ رہا تھا سب سے، جیسے ہی دروازے پر پہنچا ایک بار سر کو اٹھا کر کہا پالنے والے، پالنے والے، تو گواہ رہی ہو میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ جب اس نے اللہ کو پکارا، علی نے اللہ سے کہا پالنے والے گواہ رہیو میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ پہلے بھی مانگا تھا، علی نے اس وقت نہیں دیا، کیوں؟ علی یہاں نہیں تھے۔ ختم ہو گئی تقریر۔ علی اپنے رب کی نماز پڑھ رہے تھے، علی اپنے اللہ سے باتیں کر رہے تھے۔ نماز خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کا نام ہے۔ یہ ہماری ناقص نمازیں ہیں کہ ٹکریں مار رہے ہیں مگر اللہ نہیں مل رہا۔ نبی کو پتا تھا تمہاری نمازیں ناقص ہیں، اس لیے ایک ایسا در دکھایا کہ جو تمہیں عشق نماز سکھائے گی، جو ہستیاں تمہیں عشق خدا سکھائیں گی، جو ہستیاں تمہارا رابطہ اللہ سے کروائیں گی۔ گویا ختم ہو گئی تقریر۔ قرآن نے کہا اللہ ولی
رسول ولی اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ گویا قرآن صامت قرآن ناطق کا قصیدہ پڑھ رہا ہے اور قصیدہ ولایت ہے۔ قرآن نے کہا نماز اور زکوٰۃ ساتھ، سوا علی کے نماز اور زکوٰۃ کسی نے اکٹھا نہیں کی۔ اسی طرح ایک اور مطالبہ قرآن میں تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ختم ہو گئی تقریر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ حکم تھا کہ سجدہ اور قربانی ساتھ ساتھ ہو، ختم ہو گئی تقریر۔ قرآن نے کہا تھا سجدہ اور قربانی ساتھ ساتھ ہو، مگر اگر کربلا کو ہٹا دیجئے، کوئی منظر دکھائیے جہاں سجدہ بھی ہو اور قربانی بھی ہو۔ حسین نے بتایا میرا سجدہ بھی ہو رہا ہے، گردن کٹ بھی رہی، سجدہ قربانی ساتھ ساتھ۔ بڑی کربلا کے بن میں حسین نے قربانیاں دیں، مگر ایک قربانی ایسی حسین نے دے دی جو صبح قیامت تک انسانیت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، یہ جیسے ہی محرم کا چاند ہوتا ہے آپ ایسے رونا شروع کر دیتے ہیں، سیاہ لباس پہن لیتے ہیں، یہ آپ کی عورتیں، یہ آپ کے بچے، یہ آپ کے جوان، یہ آپ کے بزرگ کیوں روتے ہیں کربلا پر؟ تو ہم یہی کہتے ہیں ہمارے دلوں میں جذبہ انسانیت ہے، ہمارے دلوں میں جذبہ محبت ہے، ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ یہ سنتے ہیں 6 مہینے کے بچے کے ساتھ۔ آپ ہم سے نہ پوچھیں ہم کیوں روتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کیوں نہیں روتے۔ آج دنیا میں اگر ظلم ہو جائے تو زمانہ بڑے بڑے بینر لگا دیتا ہے، بڑے بڑے احتجاج کرتا ہے اور یہی تو کہتا ہے فلاں ملک میں بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ ارے تو آج اس ملک کے بچوں کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، کیوں؟ یہ جذبہ انسانیت ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے، ملکوں کے بچوں پر آنسو بہا لے، نبی کے بچوں پر نہ بہائے۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، کس کا ماتم کرنے آئے ہیں؟ آج اس بچے کا ماتم کرنے آئے ہیں جسے تیر لگا تو اسے پتہ نہیں تھا یہاں رونا ہے کہ مسکرانا۔ اللہ اکبر، ہائے علی اصغر، 6 ماہ کا بچہ، آئے حسین، ایک بار رو کر کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے؟ کہتے جیسے ہی حسین نے آواز استغاثہ بلند کی، خیمے کا پردہ ہٹا، حضرت زینب روتی ہوئی آئیں اور کہا بھیا جب سے آپ نے کہا ہے کوئی حسین پہ قربانی کے لیے، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا۔ اللہ اکبر، سمجھ گئے حسین علی اصغر کا ارادہ کیا ہے؟ رو کر کہا لاؤ بہن لاؤ، علی اصغر کو ہمارے حوالے کر دو، ہم جانتے ہیں علی اکبر کو کیا چاہیے۔ یہ کہہ کر بہن سے علی اصغر کو لے لیا۔ ماں کو خبر ملی، رباب کو پتہ چلا حسین میرے جانی کو، میرے لال کو، میرے بچے کو پانی پلانے لے کر جا رہے ہیں۔ ماں تھی نا ماں، جیسے ہی جملہ سنا ایک بار رو کر کہا اے میرے والی لاؤ میرے بچے کو دو، میں ذرا تیار کر لو۔ ہائے ام رباب ایک بار بچے کو گود میں لیا، اپنے حجرے میں آئی، کہتے ہیں ایک سفید شلوکا، سفید کرتا، چھوٹا سا کرتا علی اصغر کے لیے صغرا بی بی نے سیا تھا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بہن نے اپنے ننھے سے بھیا کے لیے ایک شلوکا تیار کیا تھا، ام رباب نے علی اصغر کو کرتا پہنایا اور حسین کے حوالے کر دیا۔
دھوپ بہت کڑی تھی، کربلا کی تیز دھوپ تھی۔ جب جانے لگے رباب نے ایک چادر علی اصغر کے چہرے پہ ڈال دی، کہا میرے والی بہت دھوپ ہے، قیامت کی گرمی ہے، میرے بچے کا چہرہ نہ جل جائے، لے کر چلے حسین، بہت روئیں گے آپ۔ کہتے ہیں لے کر چلے حسین اور اس مقام پر آئے جہاں اصغر کے لیے پانی طلب کیا۔ عزاداروں کہتے ہیں ظالم یہ سمجھے حسین قرآن لائے ہیں، شاید بیعت چاہتے ہیں۔ یہ سمجھنا تھا کہ ایک بار انہوں نے حسین سے کہا ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ حسین نے کہا ارے میں قرآن نہیں لایا، ذرا دیکھو تو کیا ہے۔ اب جو ہٹایا پردہ، کملایا ہوا پھول، مرجھایا ہوا پھول حسین کے ہاتھ میں تھا، اور بس ایک جملہ حسین کہہ رہے تھے، سنو سنو میرا بچہ بہت پیاسا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو اپنے لال کو گرم ریتی پہ رکھ لا، میں اپنے لال کو گرم ریتی پہ رکھ دیتا ہوں، تم میں سے آئے کوئی بچے کو پانی پلا کر چلا جائے۔ کہتے ہیں علی اصغر گرم ریتی پر تھے مگر کوئی پانی پلانے آگے نہیں بڑھا، قیامت کی گرمی تھی، حسین آگے بڑھے، علی اصغر کو سینے سے لگا لیا۔ عزاداروں یہ وہ موقع ہے جہاں حسین نے تم سب کو یاد کیا۔ ایک بار حسین نے رو کر کہا شیعتی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی، آئے میرے شیعو کاش تم عاشور کے دن ہوتے، اے میرے شیعو تم عاشور کے دن ہوتے اور دیکھتے میں کیسے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا مگر کوئی رحم نہیں کھا رہا تھا۔ بس عزاداروں قیامت برپا ہونے لگی۔ ایک بار علی اصغر کو دیکھ کر حسین نے کہا اے علی اصغر تم حجت خدا کے بیٹے ہو، انہیں خود دکھا دو تم کتنے پیاسے ہو۔ بس یہ جملہ کہنا تھا۔ ایک بار ننھی سی زبان خشک ہونٹوں پر علی اصغر نے خشک ہونٹوں پر ننھی سی زبان کو پھیرنا شروع کیا۔ جیسے ہی فوج اشکیا نے دیکھا ایک بار گر گیا، برپا ہوا، فوج رونے لگی۔ عمر سعد نے کہا اے ہرملا، اے ہرملا، کیا سن رہے ہیں؟ اے ہرملا کھڑا ہو جا، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ہرملا سمجھ گیا۔ کہتے ہیں ایک بار کھڑا ہوا، ترکش سے تیر کو نکالا، کمان میں جوڑا، چلے کو کھینچا، اب جو تیر کھینچا تیر گر گیا۔ ماتم کرو، ماتم ماتم۔ ایک بار جیسے ہی کمان کو کھینچا، چلے کو کھینچا، تیر گر گیا۔ وہ پھر جھکا، تیر کو اٹھایا، کمان میں جوڑا، چلے کو کھینچا، تیر پھر گر گیا۔ ایک بار ہرملا نے دیکھ کر کہا، اے عمر سعد نے دیکھ کر کہا اے ہرملا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا تیری فوج میں پتھر دل کون ہے، میں تیرا نام لیتا، یہ تیرا تیر بار بار گر کیوں رہا ہے؟ کہا امیر میں جب بھی تیر پھینکنا چاہتا ہوں ایک برقع والے، ایک برقع والی بی بی رو رو کے کہتی ہے ہرملا میرے بچے کو نہ، اے ہرملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ آخری جملے عزاداروں ایک بار شقی نے تیر کو جوڑا، ہرملا نے تیر کو جوڑا، علی اصغر کی طرف چلانا شروع کیا۔ کہتے ہیں جب تیر آ رہا تھا حسین علی اصغر کو دیکھ رہے تھے، جانے جملہ کیسے سنو گے عزاداروں؟ حسین نے علی اکبر کے پرچھی نکالی، دیکھی نہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، آخری جملہ ہے۔ علی اصغر کے علی اکبر کے پرچھی نکالی مگر دیکھا نہیں، عباس کے بازو اٹھائے دیکھا نہیں، قاسم کے ٹکڑے اٹھائے مگر دیکھا نہیں۔ جب تیر چلا حسین دیکھ رہے تھے، ایک بار بچہ باپ کے ہاتھوں پر رباب کا لال واصغرا
شاہ جب لاشے بے شیر کو ہاتھوں پہ لیے، ہائے میدان سے خیمے کی طرف لانے لگے، راہ میں ساتھ قدم آگے بڑھے پیچھے ہٹے، اپنے زانوں پہ پھر اصغر کا جنازہ رکھ کے، ارے کیسے شبیر نے دل اپنا سنبھالا ہوگا، ارے تیر جب گئے اصغر سے نکالا